بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹو نائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ٹاپکس میں شامل ہیں: عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، پی ٹی آئی کو اس کا اصل چہرہ دکھا دیا، پی ٹی آئی نے عدالتی حکم کی دھجیاں اڑا دی، اقتدار کی ہوس میں قیادت کی جنگ، 1 کروڑ نوکریاں دینے کے دعوے دار بن گئے عام آدمی کے لیے عذاب، پی ٹی آئی ملک کی ترقی پر مسلسل حملہ آور۔ ان سب پر ماہرانہ رائے دیں گے ہمارے سینئر تجزیہ نگار۔ السلام علیکم رضوان رضی صاحب۔ وعلیکم کیا حال ہے السلام، آپ کے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور ہمارے ساتھ ہوں گے امین حفیظ صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ آج پاکستان نہیں ناراض ہونا۔ پاکستان زندہ باد۔ آج آپ نے رضوان رضی کہا، رضی دادا نہیں کہا۔ رضی دادا میں پروگرام میں کہتی ہوں، پہلے میں رضوان رضی کہتی ہوں، آپ بھول رہے ہیں۔ جی جی دادا، اب دیکھیں میں نے دادا ہی بولا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بات کرتے ہیں آج کے احتجاج کی۔ ان کا ڈائیلاگ انہی کے گلے پڑ گیا۔ پی ٹی آئی کا پروگرام تو بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دیکھیے پی ٹی وی جو ہے وہ ہمارا ایک آگے سب سمجھ گئے۔ نیشنل شستہ مزاجی کی ہم بات کرتے ہیں اور مطلب اس کو لے کے چلتے ہیں، بالکل وہ سمجھ گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا اتنا دورہ ہے، انہوں نے اتنا پروپیگیٹ کیا ہے خود ہی، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا دادا، میں ابھی گھر سے آئی ہوں، آپ بھی آئے ہیں، اور اس وقت ہمارا پروگرام چل رہا ہے لاہور سے، تو ڈیفرنٹ ایریا سے ہم آئے ہیں، کوئی راستہ بند نہیں تھا، پورے راستے پوری سڑکیں کھلی ہیں، کوئی بلاکیج نہیں تھی ذرا سی بھی نہیں، پنجاب میں عرض جی کرتا جی جی ہوں، جس علاقے سے میں آتا ہوں اور تھوڑا سا اس سے پہلے سے یہ آتے ہیں، جی، آپ تو بالکل ہی دوسرے علاقے سے میں مڈ سے آتی ہوں، آپ دونوں کے۔ ہاں اچھا، وہاں پہ جب میں نے جو مین آرٹری ہے لاہور کی، وہ نہر کی سڑک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ چل رہی ہے تو لاہور چل رہا ہے۔ میں بھی نہر سے آئی ہوں۔ ہاں جی، مطلب لاہور کینال ہو گیا، فیروز پور روڈ ہو گیا، جیل روڈ ہو گیا، اگر یہ ٹریفک رواں دواں ہے، جیسے صبح میں بات کر دوں یا ابھی پہلے آپ بات کریں؟ میری بات، لاہور کی 3 مین آرٹریز ہیں، ملتان روڈ ہے، یہ نہر ہے، اور فیروز پور روڈ ہے۔ یہ اگر تینوں چل رہی ہیں تو لاہور، اچھا لاہور چل رہا ہے، لاہور کے علاوہ پورے پنجاب کی اگر میں بات ابھی کریں، اس پہ آتا ہوں، اس پہ مجھے بات کر لیں۔ ابھی میں انٹر ہوا تو سامنے سے لوگ واپس آ رہے تھے اس پہ جس کو انہوں جانا چاہیے تھا، میں نے بھی وہاں سے واپس یو ٹرن لے لیا، اگرچہ یو ٹرن کسی کا ٹریڈ مارک ہے لیکن ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ میں نے یو ٹرن لیا اور میں آلٹرنیٹیو روڈ پہ چلا گیا، وہاں سے چلتا ہوا آفس پہنچ گیا، لیکن میں نے درمیان میں بچے برخوردار جو ہیں مختلف ٹی وی چینل پہ، میں نے انہیں فون کیے، میں نے کہا بیٹا یہاں پہ ٹریفک کیوں بلاک ہے؟ انہوں نے کہا سر ٹریفک بلاک نہیں ہے، چل رہی ہے۔ صبح سے پولیس نے وہاں پہ ناکا لگایا تھا، ٹھیک ہے، اب شام کو چونکہ لوگ گھروں سے نکلے ہیں کھانا کھانے، بالکل ویکینڈ ہے دادا، ریسٹورنٹ کھلے ہیں، ہوٹل مارکیٹس کھلی ہیں، میں خود اور شاپنگ کر کے آئی ہوں آنے مارکیٹوں سے کے پہلے۔ برگر کھلے ہیں، دہی بھلوں کی دکانیں کھلی ہیں، سموسے گرم و گرم تیار ہو رہے ہیں، ان سموسوں کے اوپر چنے ڈال کے، میٹھی چٹنی ڈال کے، جب اس کو پھینک کے مکس کر کے، شمائلہ جب آپ وہ سموسہ کھاتی ہیں، اگر اس کو پھینگے نہیں نا تو اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ٹریفک جو چیک کر کے گزار رہے ہیں نا گاڑیوں کو، شرپسندوں کو چیک کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہ تھوڑا سا شرپسندوں پر کڑی نگاہ رکھی رکھی، یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے وہ آیا ہے، ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ آج لاہور کے اندر ہم ان تمام ٹریڈیشنل جو پوائنٹس جہاں پہ وہ احتجاج کیا کرتے ہیں، ان کے لبرٹی چوک ہو گیا، ڈیفینس میں ایک چوک ہے، پوری میوزیکل لائٹس ہوتی تھی لالک جان چوک، ہاں جی، وہاں پہ میں نے نظر رکھی، لیکن وہاں پہ کوئی بھی نہیں۔ میں آپ نے نظر رکھی، میں لبرٹی، میرا راستہ ہے لبرٹی سے، میں کنال پہ آتی ہوں تو سب کھلا تھا۔ لاہور کے علاوہ اگر پورے پنجاب کی بھی بات کریں تو پورا پنجاب کھلا ہے اور کوئی کہیں سے نہیں نکلا۔ پنجاب میں تو کہتے ہیں نا سختی کی ہوئی ہے ہماری سی ایم صاحبہ نے، انٹرسٹی پہ سختی کی ہوئی ہے، لیکن وہاں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے، میرا مطلب ہے جسے کہا جائے گھروں سے باہر تو نکلے، کوئی گھروں سے باہر نکلتا نظر تو آئے۔ جی جی، گھروں سے باہر دیکھیں، اب مجھے نہیں پتا آپ گھروں سے باہر نکال کے کدھر لے جانا چاہ رہی ہیں، آپ کو نہیں، میں کہیں نہیں نکالنا چاہ رہی ہوں، وہ بڑے ایکٹیو ہیں۔ میں نے آج زندہ دلوں کے شہر لاہور کو، جب صبح میں نے لارنس گارڈن دیکھا، ریس کورس پارک دیکھا، لوگ سیر و تفریح کر رہے تھے، واک کر رہے تھے، کہیں کسی سائیڈ پہ یوگا ہو رہی تھی،
کوئی ہلکی پھلکی جم کر رہا تھا, کوئی اپنی بیگم کے ساتھ وہ جو ٹریک ہوتا ہے اس کے اوپر واک کر رہا ہے, اور ایک پتہ ہے رضی دادا ریس کورس پارک میں سردائی بھی ہوتی ہے, ہائے 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 ہائے, بادام, چارے مغز, اوئے ہوئے سبز لاچی, اس کو مکس کر کے کوٹا لگا کے ہائے 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 ہائے, اور پھر اس کو ایک باریک کپڑے میں رکھ کے پلوانوں جیسا ایسے کوٹا لگا کے اس میں اس کو نچوڑتے ہیں, اور اس میں پھر دودھ اور رسم ذائقہ چینی ڈال کے. جب میں نے صبح ریس کورس پارک میں سردائی پیتے دوستوں کو دیکھا اور خود بھی سردائی پی, اچھا پی, ہائے 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 ہائے. رضی دادا اگر شمائلہ اس دن آ کے یا کسی دن آ کے ریس کورس پارک میں سردائی پی لینا, اچھا تو آپ کہیں امین حفیظ آپ مجھے اور دادا کو انوائٹ کریں نا, پھر تو ہم آ جائیں شام تک آپ کو ڈھونڈتے ہی پھریں گے. آج اتنا پیارا لاہور ہے, اتنا پیارا لاہور. اچھا لاہور کے علاوہ دادا میں عرض کر رہا تھا, سندھ, یہ پچھلے دنوں آپ گئے تھے پارک میں, تو پارک والوں نے آپ کو انٹر نہیں ہونے دیا تھا سموگ کے باعث, تو وہ پابندی ختم ہو گئی. وہ پابندی تھی لیکن وہ ختم ہو گئی. خود جو ہمارا محکمہ موسمیات ہے, محکمہ ماحولیات ہے, اس پہ ہم آتے ہیں, پابندی ختم کر دی, اور اب آپ بچے بھی جا سکتے ہیں. لیکن ابھی انہوں نے کہا کہ چھوٹے بچوں کو پارک میں نہ لائیں, احتیاط کریں, بڑے بزرگ آئیں. بڑے بزرگ اچھا بڑے اور بزرگ میں نہیں اس میں شامل, بزرگ جا سکتے ہیں. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ لاہور پنجاب سب کھلا ہے. پنجاب لاہور کے علاوہ سندھ سے کوئی بندہ, سندھ میں کچھ نہیں ہے, سندھ سے 5 گاڑیوں پہ مشتمل, 5 کاروں پہ مشتمل, 5 لاکھ افراد پہ مشتمل چلا تھا. اچھا چلا تھا, اور جب وہ بیچارے ویڈیو بنا کے آن لائن ڈالتے سکھر پہنچے, تو انہوں نے کہا کہ یہ حالات تو بہت خراب ہیں, برے ہیں. پھر نا انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ جی ہمارے اوپر تو کی گئی ہے فائرنگ, ہماری گاڑی کا تو پھٹ گیا ہے ٹائر, اور انہوں نے سینے اپنے کھولے اور پولیس کے سامنے اپنے سینیاں کاٹ کے کھڑے ہو گئے. گرفتار کر لو, گرفتار کر لو, اس سے آگے نہ ہمارے پاس پیٹرول ہے, نہ آگے ہمیں جانے کا دل کر رہا ہے, بس ہمیں گرفتار کر لو. اس موقع کے اوپر حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں, ٹھیک ہے, بس قد سے مار کھا گئے باجے. ادروائز مولا جٹ کی جو انہوں نے اداکاری کی ہے کہ مار ہے گولی, ٹھیک ہے نا, اور پہلی گولی ایسی مار کہ تو مینوں میری بہن دا سر تو دوپٹہ لایا سی, وہ والا ڈائلاگ ماریا, میں تینوں ایسے ہی ماراں گا. اور وہ سکھر کے ارد گرد اس وقت نا, جب تک آخری اطلاعات تھیں کہ وہ وہاں پہ پائے جا رہے ہیں, تو وہ 5 لاکھ افراد جو کہ ان 5 کاروں کے اندر ہیں, مقیم ہیں, اس کا قافلہ آگے نہیں بڑھ پا رہا. لیکن اسی طرح کے قافلے اور بھی بڑی جگہ سے نکلے ہیں, اور بس ایسے ہی. اچھا اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, آخری اطلاع کے مطابق جو سوابی انٹرچینج ہے اس سے آگے کوئی ریسٹ ایریا آتا ہے. اس ریسٹ ایریا کے اندر اب صرف امیدیں صرف پشاور سے آنے والے اس کے ساتھ منسلک ہیں, احتجاجی قافلے, احتجاجی پی ٹی آئی حملہ آوروں سے کہہ لیں یا قافلے سے کہہ لیں, مطلب وہ جلسے کے انقلابیہ وہاں سے آنے ہیں. ہاں, بازی کے اندر شمال سے حملہ آور آیا کرتے تھے, اب احتجاجی آتے ہیں. اینی ہاؤ, تو پھر ساڈا فکرہ مشہور ہو جاتا ہے. اچھا لیکن دیکھیے وہاں پہ رکے ہوئے ہیں, اور رکنے کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا وہ ٹارگٹ پورا ہوگا, کیونکہ ان کے قافلے آنے ہیں سوات سے اور جنوبی پنجاب سے. جنوبی پنجاب سے چیف منسٹر صاحب کے بھائی صاحب لیڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اچھا وہ اس مین قافلے میں ضم ہوں گے. پھر ان کا خیال ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہو جائے گی کہ لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے ان کو راستہ دے دیں گی. اچھا یہ ان کا خیال ہے. اچھا لیکن جو اطلاعات ہیں گراؤنڈ کے اوپر کہ جو قافلے سوات اور جنوبی پنجاب سے چلے ہیں وہ انتہائی مایوس کن ہیں, اور ابھی تک اس قافلے کی افرادی قوت بھی ان کے اپنے ٹارگٹ سے بہت کم ہے. اس کے باوجود کہ 1500 کے قریب لوگ انہوں نے بغیر بھی کے پی پولیس سے طلب کیے ایز اے سیکیورٹی آف چیف منسٹر. اچھا دادا مجھے یہاں پہ ایک ایمرجنسی میں بریک لینی پڑے گی, ہم یہیں سے ہی کنٹینیو کریں گے کہ کہاں ہیں ان کے جلسے کے انقلابی. یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. دادا
یہ ہمیں ایمرجنسی میں بریک اس لیے لینی پڑی کہ ہمارے وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کی نا ایک بیان آ گیا تھا، تو وہ ضروری تھا بتانا. میں آپ لوگوں کو بھی بتاتی چلوں کہ انہوں نے ابھی بتایا ہے کہ یہ جو احتجاج کرتے ہیں نا، اس سے جو ملک کا نقصان ہوتا ہے 190 ارب روپے پر ڈے یہ لاس ہوتا ہے، یہ ان کے احتجاج. ہمارے دوست، بلکہ میں تو ان کا ممدوح ہوں، شہباز رانا صاحب اور کامران یوسف صاحب، یہ دونوں پروگرام بھی کرتے ہیں ایکسپریس کے اوپر اور پرنٹ کے بہت کمپیٹنٹ جرنلسٹ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے. یہ انہوں نے کل اپنے پروگرام کے اندر کیلکولیشن کر کے بتایا تھا، اور آج منسٹر صاحب نے اس کے اوپر ایک آفیشیل مہر بھی لگا دی کہ جناب اگر آپ اس طرح ریاست کے معاملات کو روکتے ہیں تو 190 ارب روپے کا لاس ہوتا ہے. میرا تو خیال ہے کہ اگر اتنا لاس ہوتا ہے تو ہمیں ویکنڈ کی چھٹی بھی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کام کرنا چاہیے، کیونکہ اتنا اگر اتنی پیداواریت زیادہ ہوگی تو وہ آپ میں اور سب میں یہ تو دادا ہماری سوچ ہے نا، یہ تو ہماری سوچ ہے نا، ان کی سوچ تو کچھ اور ہے. امین حفیظ صاحب یہ دیکھیں کہ جو کے پی کی عوام ہے، یہ جو انقلابی جلسے پہ آنے والے تھے انہوں نے تو ریجیکٹ کر دیا سی ایم صاحب کو، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے پتہ تو آپ کو ہوگا کہ انہوں نے سرکاری ملازم جو تھے نا وہاں کو ان کو لالچ دیا ہے کہ ہم آپ کو پروموٹ کریں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو ان کو لے آئے جلسے میں. عوام تو وہاں سے بھی نہیں آئی. دیکھیں ہم نے ساری عمر، رضی دادا نے بھی اور میں نے بھی سڑکوں کے اوپر ہی زندگی کافی گزاری ہے. احتجاج دیکھے ہیں، مظاہرے دیکھے ہیں، ریلیاں دیکھی ہیں، ایئرپورٹ سے جلوس چلتے تھے، داتا دربار تک جاتے تھے، کتنے کتنے گھنٹے لگ جاتے تھے، چند کلومیٹر کا فاصلہ. بالکل. اور بسوں کے اوپر بھی، بسوں کے اندر کم اور بسوں کے اوپر اس سے زیادہ لوگ ہوتے تھے. اور اسی طرح کاروں کے اندر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کاروں کے دروازوں کے اوپر بھی 4 لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک آدھ اوپر چونکڑی مار کے بھی شہزادہ مظاہرین بیٹھا ہوتا تھا. ویگنوں میں بھی اسی طرح. اور اس سارے کانوائی کے آگے موٹر سائیکلوں والے شاں شاں پاں 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 وہ سلنسر نکالے ہوئے نوجوان 3 4 موٹر سائیکلوں پہ بھی ہوتے تھے. یہ ہم نے ریلیاں دیکھی ہیں، مظاہرین کو. لیکن اگر آپ کو یاد ہو 2014 کی ریلی میں جو بانی کے ساتھ لوگ چلے تھے، شدریوں واپس مڑ گئے سن. دیکھیے گا ابھی جو آپ نے کہا سندھ سے 5 گاڑیوں میں 5 لاکھ بندہ آ رہا ہے، وہ بھی تو کہیں آ رہا ہے. کے پی کے سے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آ رہا ہے نا، سرکاری ملازمین. اور مطلب بات سمجھ آ گئی نا. شمائلہ نے ویسے بتا دی ہے. شمائلہ ایک میں بات آپ سے عرض کروں، میں نے یہ بات اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ بھی لکھی اور آج میں پی ٹی وی کے ناظرین کو گواہ بنا کے بھی کہنا چاہتا ہوں. جب تک دن کی روشنی رہتی ہے، صحیح، ان کے سڑک کے اوپر 15 20 25 30 لوگ رہتے. بھائی صبح 11 بجے قافلے کا وقت تھا نا، شام 5 بجنے میں 4 یا 5 منٹ پہ مغرب کی اذان ہوئی ہے لاہور میں، ٹھیک ہے جی. اور اس وقت تک کسی بڑے قافلے کی تصویر کوئی نہیں تھی، بڑے لیڈر کی بھی تصویر نہیں تھی. اگر آپ نے 50 کاروں کی تصویر مجھے دکھائی ہے تو بھائی ایک کار کے اندر 4 نہیں تو آپ حد 5 افراد بٹھا لیں. ویسے 5 بیٹھتے نہیں ہیں، نہیں بیٹھتے، لیکن آپ 5 بٹھا لیں، 250 بندہ ہے. 250 بندہ یار آپ تو لاکھوں کا مجمع لے کے آ رہے ہیں. یعنی جیسے رات ہوئی ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے فوٹو شاپ نکال کے لائے. یعنی کہ یار آپ اندازہ کریں، لاہور میں ان کا اجتماع تھا تو مارگلہ کی پہاڑیاں لاہور کے کانے میں پہنچی ہوئی تھی. کیا بات ہے. اور جلسہ کس جگہ پہ ہو رہا ہے، مصوف کہاں کھڑے، ویڈیو کون سے خطاب فرما رہے ہیں، اور تصویریں. اور پھر گاڑی کی چھت سے نکل کے نا چھوٹے بچوں کی طرح ویو دے رہے تھے. بعض اوقات تصویریں جو ہوتی ہیں نا وہ ویسٹ کی ہوتی ہیں. اچھا ویسٹ کی ہوتی بھی گرمیوں کے دنوں کی ہیں، تو پھر نیچے وہ جا کے انہیں بتانا پڑتا ہے وہ کپڑے سویٹرز والی نکالے، سوٹر تو پالو بیچاریاں نو. میرا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر اگر آپ اس کو زوم ان کر کے دیکھیں تو وہ بہت کام خراب ہوتا ہے. لیکن وہ دھڑا دھڑ جب ہم یہاں سے پروگرام کر کے نکلیں گے تو وہ شیئر ہوئی ہوں گی. آپ نے اس سے محتاط رہنا ہے، ٹھیک ہے دادا. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ مطلب کہ پلیز آپ سوال کر لیجئے پھر ہم آگے چلتے ہیں. نہیں آپ کنٹینیو کریں، اس کے بعد میں کرتی ہوں. بیلاروس کے صدر پہنچ گئے
ان کے ساتھ 68 لوگوں کا وفد ہے اور اس میں تقریباً 40 سے زائد جو ہیں وہ بزنس کے لوگ ہیں, بزنس مین ہیں. منسٹر فارن افیئر, وزیر خارجہ بھی ہیں نہیں اور دیگر وزراء بھی بیلاروس کے صدر ابھی نہیں مطلب پہنچے. نہیں وہ کل آئیں گے, بیلاروس کے صدر بڑا ہیوی یہ ڈیلیگیشن جو ہے نا اسلام آباد بزنس میں کمیونٹی بھی ان میں دادا شامل ہیں, بزنس مین بزنس کے لوگ شامل ہیں جو پاکستان میں اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ گفتگو کریں گے. بھائی آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو, آپ اس ملک میں کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ جیسے ہی کوئی کاروبار کی بات ہوتی ہے, روزگار کی بات ہوتی ہے, آپ کال دے کے اسلام آباد پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. سر ماضی نہیں آپ کو یاد ہے چین کے ہمارے اتنے پیارے دوست ملک کے ہیں, اتنے پیارا ڈیلیگیشن, ساری آنکھوں کیا کہتے ہیں کہ پھول بچھائے, آنکھیں بچھائے, ہم اپنے چینی بھائیوں کے ادھر منتظر تھے اور یہ ادھر دمادم مست کلندر اتنے پیارے گانے لگا کے ترقی کرنے لگتا ہے, یہ دھاوا بول دیتے ہیں. اس کے پیٹ میں کوئی درد شروع ہو جاتا ہے کیا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ان کے بغیر کوئی حکومت اس طرح کا کوئی مثبت کام کرنے میں کامیاب ہو گئی تو وہ جو پہلے بے نقاب ہیں کہ جناب نہ 50 لاکھ گھر بنا سکے, نہ کروڑ نوکریاں دے سکے, نہ آپ 350 ڈیم بنا سکے, نہ آپ فورن اوورسیز سے نہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا سکے, نہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا سکے, نہ باہر بینکوں میں پڑے ہوئے آپ نہ بانی پی ٹی آئی آئے گی, حلف اٹھائے گی, $200 ارب باہر سے لائے گی, $100 ارب IMF کے منہ پہ مارے گی, $100 ارب آپ پہ لٹائے گی. یار یہ کتنا بڑا ڈائیلاگ. لیکن دادا سلمان کے ابا نے کہا تھا IMF کے پاس جانا پڑا. قاسم کے, آپ قاسم والے ہیں؟ نہیں آپ سلمان والے ہیں. سلمان کے ابا, قاسم والے آپ ہیں. سلمان کے ابا نے کہا تھا IMF کے پاس جانا پڑا تو میں سوسائڈ کر لوں گا. ہاں خودکشی کر لوں گا. اور کیوں نہیں کی تھی؟ نہیں مجھے تو ہے کیوں نہیں کی تھی؟ انقلاب لانا تھا, یو ٹرن لے لیا. خودکشی تو بھی یو ٹرن لے لیا یار. کوئی تو خوشی کی خبر سناؤ یار. یو ٹرن ہو گیا تھا. میں دیکھیں مجھے تو طالب علموں نے ایک دفعہ کہا کہ جب بانی ابھی آ رہے تھے اقتدار میں 2018 کی بات ہے, انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم گورنر ہاؤس ختم کر دیں گے, ادھر یونیورسٹیاں بنا دیں گے, ہم یہ بڑے بڑے افسروں کے جو محل نما گھر ہیں, لاہور کے GOR میں خواتین کی یونیورسٹی, خواتین جو 5 کلب ہے, 8 کلب بنا ہوا ہے, وزیر اعلیٰ آفس جو ہے سیکریٹریٹ, اس کو ختم کر دیں گے. میری قوم کے بچے اور بچیاں ان سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھی تھی کہ اتنا بڑا جو ہر صوبے میں گورنر ہاؤس بنا ہوا ہے, اتنی بڑی اراضی پہ تعلیمی ادارے بنیں گے. اور ان کو پتا تھا چونکہ مصروف ہاسپٹل اور تعلیمی ادارے بنانے کا ارادہ نہ صرف رکھتے ہیں بلکہ عملی جامہ بھی پہناتے ہیں. لیکن قوم کو انہوں نے ماضی میں یہ بڑے بڑے تعلیمی ادارے گورنر ہاؤسوں میں بنانے تھے, CM سیکریٹریٹ میں بنانے تھے, وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. امین حفیظ آپ کو پتہ ہے میرا نقصان ہو گیا ہے اس بات پہ. انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو ہم یونیورسٹی بنائیں گے اور میں نے وہاں داخلہ لینا تھا. اور کیا لو یونیورسٹی جو وہاں سے لوگ گریجویٹ کر کے نکلے ہیں, یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ کو اور مجھے گالیاں بکتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں نا جی جو وہاں سے گریجویٹ کر. اچھا دیکھیے, ہاں یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر تحریک انصاف کا سب سے بڑا بیانیہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے تھے تو ہمیں روکا کیوں نہیں. اچھا ٹھیک ہے, کسی نے روکا نہیں, ہمیں روکنا چاہیے تھا. یعنی ان کے سب سے بڑے ترجمان اور وکیل اعتزاز احسن صاحب کا بیان ہے نا ریکارڈ کے اوپر کہ جناب آپ نے نہ روک کر اس جرم میں معاونت فراہم کی ہے. اوکے تو پھر آج کیا ہے؟ اب روک رہے ہیں, اب روک رہے ہیں, اب کہہ رہے ہیں کہ کیوں روک رہے ہیں, یہ تو ہمارا حق ہے. میں یہاں پہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, مجھے وہ قانون کی شک دکھائی جائے جہاں پہ احتجاج کرنا آئینی حق لکھا گیا ہوا ہے یا فنڈامنٹل رائٹ میں شامل ہے. نہ وہ آئینی حق ہے نہ وہ فنڈامنٹل رائٹ. بہت بڑی بات بتا رہے ہیں آپ. میں کلیم کر رہا ہوں, میرے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے. یہ جو نیم خواندہ وکلا ہیں وہ بیٹھ کے ٹی وی کی سکرین کے اوپر, مجھے غصہ ہی چڑھ گیا یار, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی احتجاج تو آئینی ہے کہ کیڑا آئینی حق ہے, کٹ کے بخا مینوں
آئین کی 100 جو نا آئین میں تو کہیں نہیں لکھا کہ آپ سرکاری املاک کو توڑ پھوڑ کر دیں، آپ دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں، Exactly. آپ شہداء کی نشانی ہو. ہاں اب میں کیا کہوں، بھائی میں آپ سے عرض کروں، یہ پھر دیکھیں میں بات اس طرف پھر دور چلی جاتی ہے. میں آپ سے عرض کروں، میں یہاں پہ تھوڑا سا ابھی آپ چلے آ رہے ہیں، رضی دادا نے بڑی زبردست بات کہہ دی ہے. آپ پہلے کہتے ہیں یہ ہمیں روکا نہیں گیا، ہمیں لاہور میں فورٹرس اسٹیڈیم پل پہ روکا جاتا، ہمیں پہلی چیک پوسٹ پہ روکا جاتا، ہمیں شامی روڈ پر روکا جاتا، تو کور کمانڈر ہاؤس جو جناح ہاؤس ہے وہاں تک لوگ نہ جاتے اور وہ جو نقصان ہوا ہے وہ نہ ہوتا. آج جب آپ کو روکنے کے لیے اسٹیٹ نے ایک پازیٹیو سٹیپ لیا ہے، وسیع تر ملکی اور عوامی مفاد میں آپ کو روکا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ کنٹینر ہمارے حقوق کی خلاف ورزی. اگلی بات پہ آ جائے. دیکھیے بات یہ ہے، آئین کے اندر، قانون کے اندر جی کہیں پہ بھی احتجاج کرنے کو حق تسلیم نہیں کیا گیا. بھئی احتجاج، مجھے پھر اس جہالت پہ غصہ آتا ہے. بھئی احتجاج تو آپ کرتے ہی تب ہیں جب آپ کو حق نہیں ملتا. ٹھیک ہے، ریاست کا جو سٹرکچر ہے اس نے یہ فارمولیشن کی ہے، کھڑا کیا گیا ہے، اس کے اندر عدلیہ ہے. صحیح. آپ کو حق نہیں ملتا، آپ کا حق ریاست نے غصب کیا، ریاست نے غصب کیا یا کسی فرد نے غصب کیا، آپ عدالت میں، عدالتیں آزاد ہیں، آپ عدالتوں کو دروازے کھٹکھٹائیں. سر عدالت کے علاوہ آپ ثالثی میں جا سکتے ہیں، قانون اس کو الاؤ کرتا ہے. آپ اپنے بنیادی عدالت حقوق نے کی بات ثالثی، کر سکتے ہیں وہاں پہ. ہاں جی، ثالثی فورم بھی بنایا ہوا ہے، بزنس مین کے لیے الگ ہے، لاہور چیمبر کے اندر ہے، فیڈریشن کے اندر ہے، اسی طرح عام افراد کے لیے الگ ہے. اچھا یہ سارے فورم آپ ایکسپلائٹ کر بیٹھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا یا آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی، تو آپ اپنا احتجاج رجسٹر کروانے کے لیے آئیے. میں یہاں پہ اسلام سے گائیڈ لائن لے کے چلوں گا آگے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آبادی ہو تو اس پہ حملہ نہیں کرنا. بالکل. اور اس پہ کوئی شرط نہیں لگائی کہ یہ مسلمانوں کی آبادی ہے یا نان مسلم کی آبادی ہے. یعنی اس کا آپ لارجر سپیرٹ میں جا کے دیکھیں، یعنی کہ ایک سوشل لائف کسی جگہ کے اوپر اسٹیبلش ہو گئی ہے، لوگ رہ رہے ہیں، ان کے بچے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، ان کو روزگار مل رہا ہے، ان کا علاج ہو رہا ہے، یعنی ایک سوسائٹی قائم ہو گئی ہے. اس کو ڈسٹرب کرنا کہ وہ اپنے گھروں دودھ ہو جائیں، وہ اپنے بچوں کی دوائی لینے کے لیے باہر نہ جا سکے، ماں اپنے بچے کی دودھ لینے کے لیے دکان تک نہ جا سکے، یہ حرام ہے. اور آج اب یہ اسلام کی خلاف ورزی ہے، اسلام کی بیسک پاسولیٹ کی، میرے آقا کے حکم کی وائلیشن ہے کہ آپ کسی شخص کو اس طرح نہیں کر سکتے، محدود نہیں، اس کی آزادی سلب نہیں کر سکتے، اس کی آزادی سلب نہیں کر سکتے. آپ کسی اسٹیبلشڈ آبادی کے اوپر دیکھیے فتح مکہ کے وقت کیا حکم فرمایا کہ جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس سے تعرض نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کو امان ہے. اچھا فلاں کے گھر چلے جاؤ وہاں پہ بھی امان ہے، فلاں کے یعنی کہ لوگ اگر جنگ کو اوائڈ کرنا چاہیں تو کر لیں. اور شہر میں اس لیے داخل ہوئے کہ کعبہ اندر تھا، ادروائز داخل نہیں ہونا تھا، ٹھیک ہے نا. اور پھر کس طرح غیر مسلح ہو کے ہتھیار اگر تھے تو ان کو چھپا لو، یہ کر لو. میں کہہ یہ رہا ہوں یہ جو حملہ آور ہوتے ہیں یار دادا اور سوشل لائف کو ڈسٹرب کرتے ہیں، یہ آپ کے اور میرے آئینی حقوق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالتے. امین حفیظ صاحب یہ بیسک پاسچولیٹ جو ہیں اسلام کے، اس کی بھی خلاف ورزی کرتے. تو آپ کو میں ابھی ایک بات بتانے رہا تھا شمائلہ، اگر ایک سوری میں جذباتی ہو گیا. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. یہ اسلامی ٹچ دینے والے خود بہت بڑے جاہل ہی میں ان کو کہوں گی، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتی. ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور امین حفیظ میں آپ کی طرف ہی آؤں گی کیونکہ آپ کی بات کو میں نے بیچ میں کاٹا تھا، سوری. بٹ بات یہ ہے کہ میرا بھی ایک کویسچن ہے. یہ عدالت کی ہم بات کر رہے ہیں، عدالت نے تو جو فیصلہ دیا ہے اس کے حکم کی تو انہوں نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. اگر یہ فیصلہ بعد میں انٹر ہو جاتے ہیں سی ایم صاحب، اس کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے ایک بات بتا دیں، یہ جو اسلام آباد کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہیں نا مارچ، میں آپ کو ایک بات بتا دوں. آج پی ٹی آئی کے سیکٹری انفارمیشن شیخ وقاص اکرم صاحب بڑے محترم انسان ہیں. آج میں ان کا ایک ٹی وی انٹرویو دیکھ رہا تھا.
रजी दादा मसूफ फरमा रहे हैं आज अदालत का फैसला कब आया है कि हुकूमत को कहा गया कि इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत ना दी जाए, इंसानी जानों का तहफ्फुज यकीनी बनाया जाए और पीटीआई से बातचीत की जाए। इतना क्लियर अदालत का डिसीजन मीडिया उसको दे रहा है, सोशल मीडिया पे उस पे इतना ज्यादा अवेयरनेस दी जा रही है। मसूफ कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है कि अदालत ने कौन सा फैसला दिया है, हमें फैसला तो ला के दिया जाए। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, और चूंकि फैसला हमारे वज़ीर दाखिला ने फोन भी तो किया था ना। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इस मामले में ना आप मोहसिन नकवी साहब को ना जरा क्लैप दीजिए जी, इसीलिए उन्होंने कॉल की। उन्होंने कॉल की, पर्सनल कॉल की वजीर आला को। नहीं वजीर आला केपी के नहीं वज़ीर आला को नहीं, चेयरमैन को की। गौहर को, अच्छा सॉरी, चेयरमैन पीटीआई को की। और ये पूरा अदालत अच्छा नहीं, अच्छा उसमें उन्होंने अक्लमंदी क्या की कि उन्होंने खबर रिलीज करने की बजाय कि राब्ता हुआ है, उन्होंने पीटीआई को कहा कि आप खबर रिलीज करें। तो राब्ता हुआ है और राब्ते में हमें बताया गया है अदालती फैसला। अच्छा, जब उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हुकूमत ने हमसे राब्ता किया, अच्छा ये प्रोपेगेंडा करने लगे थे कि देखें हुकूमत हमारी मिन्नतें कर रही है। उसके बाद हुकूमत से पूछा गया कि राब्ता किया आपने, जर्नलिस्टों ने पूछा। तो अपने मोहसिन नकवी साहब जो थे वो सामने है, उन्होंने कहा हाँ हुआ है, मैंने उनको अदालत का फैसला बताया। नहीं हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं, इसमें हमारी इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं पार्टी पता ही नहीं चले, तो चेयरमैन ने पूछना। बात यह है कि लाइलमी की इंतहा देखें या झूठ की इंतहा देखें या यू टर्न की इंतहा देखें। मसूफ कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं कि अदालत इस्लामाबाद अदालत ने हमारे एहतजाजी जो धरना है वो या हमारी एहतजाजी तहरीक को रोकने का क्या फैसला दिया है, वो फैसला कहाँ पे है भाई, हमें पता ही नहीं है। अपने चेयरमैन को पूछो यार, सारे हमें पता ही नहीं है। उसमें तो जंग चल रही है, बात किससे करें? हाँ, आपस में लड़ाइयाँ ये चल तो रही ऐसे ही हो गया ना कि वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर कहे क़यादत मैंने करनी है, बुशरा बीबी कहे क़यादत मैंने अच्छा, करनी ये भी बड़ा मजेदार और सीन केपी है। के वजीर आला उसमें हो जाए कसुनमुखी। ये कसुनमुखी होती है ना, एक खतून से आपकी बदतमीजी हो जाए, ऊंची नीची बात हो जाए, इख्तलाफ हो जाए, और फिर क़यादत किसने करनी है। रोला देखे, मैं कहता हूं कि कुछ भी हो जाए, ये पीटीआई जमात जो है ना, अभी इनको ये नहीं पता कि हमारा, फिर मैं गल करांगा, गल दूर चली जाएगी, साडा बाबा कौन है। नहीं रजी दादा, बात वही है दादा। एक कहता क़यादत मैंने करनी है, दूसरी कहती है नहीं नहीं मेरा तो वो खामंद है, तो जब वो अंदर है तो मैं क़यादत करूंगी। और ये इक़्तिदार की जो जंग थी पहले तो दो औरतों में चल रही थी, अब सीएम साहब और बुशरा बीबी के दरमियान चलने लगी। ये बानी पीटीआई को छुड़वाने के जलसे इनकलाब और जंग है या इक़्तिदार की जंग है? देखिए बात ये है कि आप इसको यूं देखिए कि हुकूमत के साथ उनकी जो वाहिद विंडो खुली हुई है जी, वो सीएम केपी के है बिल्कुल, और दूसरी विंडो जो है वो गौहर साहब हैं जो कि कौमी असम्बली के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स बी फेयर, हम उनको कोई ह्यूमिलिएट नहीं करना चाह रहे, और पार्टी के और चेयरमैन दोनों विंडोज उन्होंने एक्सरसाइज की हैं। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर जो हैं वो 2 दिन मुसलसल बानी पीटीआई से जेल में जाके मिले हैं, अपने वो वाले राबते या रिसोर्सेज इस्तेमाल करके, और गौहर भाई जाके मिले हैं, गौहर जान साहब जाके मिले हैं जनाब सरदार अयाज सादक साहब से, और कहा है कि अगर आप एक कमेटी बना दें, मुतालबा कोई ना माने, हम बानी को राजी कर लेंगे कि वो पोस्टपोन कर दे। तो सरदार अयाज सादक साहब ने कहा यार ਤੁਹਾਡਾ बानी बाद ਵਿੱਚ मुकर जाता ਹੁੰਦਾ है, पहले जाके उससे एनओसी लेके, कौन देगा। हाँ, वो एनओसी लेने गए, अभी तक वापस नहीं पहुंचे। ये हमने कल भी बताया था, कल से अभी तक वापस नहीं आए। अच्छा, अब मसला ये है, इंतजार कर रहे हैं, ये 2 रवाबत हैं जी। अच्छा, अगर गौहर साहब आते हैं कोई पैगाम लेके सही, तो वो तो ठीक है, वो मोहतरमा के पास तशरीफ लाएंगे, लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर साहब आते हैं तो उनकी तो वहां से चलते हुए मुंह मारी, और वो बार बार कहते हैं कि मैं तो बानी को जवाब दे हूं, तो ये जो होगा ना
کہ وہ کہیں گے کہ میں تو نہیں دستا, میں آپ کو نہیں بتاتا, میں تو وہاں پہ جا کے بتاؤں گا اڈیالہ کے اندر, میں نہیں دسنا تو ہے. ایک اچھا, پھر جنہوں نے پیغام دینا ہے, ہم بات کر رہے ہیں پریپوزیشن کی, وہ بھی سوچیں گے یار کس سے آپ کس کے ساتھ بات کریں, ہے ایسے تھے سارا دن ہی, میرا مطلب ہے یہاں پہ تو سارا دن ہی یہ ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. سارے چودھری نے بھائی اس وقت جو ایشو ہے, ایک تو ان کے اپنے انٹرنل مسائل بھی ہیں جس کا ہم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, یا ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن وہاں پہ اصل جو مسئلہ ہے انٹرنل فائٹ کے علاوہ, جو مطلوبہ مقدار کے اندر یا تعداد کے اندر لوگ چاہیے تھے انہوں نے طے کر رکھے تھے. 2 لاکھ روپیہ فی ایم این اے جو بڑھا کے 4 لاکھ کیا گیا کہ یہ بسوں کا کرایہ جس پہ آپ نے بندے لاد کے لانے ہیں, اور 1 لاکھ روپیہ ایم پی اے کے لیے جو بعد میں مبینہ طور پہ بڑھا کے 2 لاکھ کیا گیا, اور باقاعدہ فخر سے اس کا اعلان کیا گیا. یہ تقسیم ہوئے کہ یہ جناب کیا ہے جی, یہ بسوں کا کرایہ ہے. پھر موصوف جو ہیں چیف منسٹر کے پی کے, وہ ٹرک کے اوپر بیٹھے بھی 5-5 ہزار روپے بانٹ رہے تھے لوگوں کے اندر, ٹھیک ہے. آئی مین اتنی کھلے طریقے سے یار, اتنی بے شرمی کے ساتھ. دیکھیے پرانے زمانے کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کیا کرتی تھی, اپنے جو لے کے آتے تھے لوگ ان کو وہ کھانے کھلاتے تھے, لیکن امین بھائی آپ کو یاد ہے انہوں نے وہ اوپر بس کھڑی کرنا, بس کی پچھلی سائڈ پہ کھانا رکھا ہونا, اور وہ انہوں نے جا کے وہاں پہ ورکر پہ بانٹنا, اور یہ جو پیسے ویسے کچھ اگر کسی کو دینے پڑ گئے, کوئی 1500 کی بات ہوتی تھی تو وہ چھپ کر کے دینا. یہاں پہ تو وہ پبلکلی, کیونکہ دادا انہوں نے مکر جانا ہے نا بعد میں, وہ تو ان کا وتیرہ ہے, مکر جائے. گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے اور وہاں پہ پبلکلی لوگوں کو تینوں میں دے دیتا ہے, اور تو پہلے بھی لے لے, نہیں اس نے کہا نہیں میرے بھائی کے بھی دیں, ہاں انہوں نے میں دے, اور اس طرح کر کے اشارے کر رہے ساتھ میں پیسے. جیسے یاد نہیں بچپن میں محلے میں دیگ بانٹی جاتی تھی نا, دیگ نہیں, دیگ میں جو حلیم پکتی تھی, ہائے 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 ہائے, اس میں جو تلوں والے نان ہوتے تھے, اور نان کے اوپر وہ حلیم رکھی جاتی تھی. پہلے حلیم کوٹو, حلیم کوٹو بغیر گال نہیں, حلیم تو تیار ہو گئی, نا نا نا, حلیم سر کوٹے دے بغیر ہے تیار ہی نہیں ہو سکتا. آدھا محلہ وہ کوٹنے پہ لگا, کوٹنے پہ لگا ہوتا تھا, نہیں ہے جی کوٹی دی سے, وہ جو لکڑی کا اتنا بڑا وہ ہوتا تھا, وہ کیا اس کو بولتے تھے, وہ جو ڈنڈا ڈائیو ہوتا تھا آگے سے اتنا موٹا لکڑی کا, بھانج کہتے ہیں. ہاں بہرحال اس سے جب چنے کی دال اور اس میں ڈالا ہوا چکن اور اس کو جیسے مکس ہو جاتا تھا, ایسے اس کی دھاریں نکلتی تھی, اور وہ جب نان کے اوپر ڈال کے دوسرا نان اس کے اوپر کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں, اب یہ جو غیر سیاسی عورت ہیں ہماری, سب سے بڑی یاشی, آخری فکر ہے, سب سے بڑی یاشی چمچ کے ساتھ کھایا پلیز. نہیں اسی تے اتلے نان دی بوٹی, پروگرام تو بعد, مجھے بھوک لگنا شروع ہو گئی, پروگرام کے بعد امین حفیظ کو میں نے گن پوائنٹ پہ نا لکشمی لے کے جانا, کول ہی گئے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم نے یہ کھا کے گھر کو بھوک لگنے لگ گئی ہے, اچھا جی بھوک لگنے لگ گئی ہے, رات کا ٹائم بھی ہے. دیکھیں نا جو یہ مظاہرین لا رہے ہیں نا, ان کو بھی روٹی. مجھے یہ بتا دیں, جو ہماری غیر سیاسی عورت ہیں بشرا بی بی, انہوں نے کہا تھا کہ جو جلسے میں 5000 بندہ جو ایم این ایم پی اے نہیں لائے گا ان کی ممبرشپ کینسل کر دوں. اب کیا ہوگا؟ یا وہ گرفتار ہو گیا پہلے, یا وہ گرفتار ہو گیا پلیز ہمیں گرفتار کر لو. مطلب ان کو پتا تھا نا, فیصل آباد میں بھی 2 گرفتاریاں ہوئی, ان کو پتا تھا, بڑی کلاسک قسم کی گرفتاریاں ہوئی ہیں, اور وہ انہوں نے جو مجاہد گرفتار ہوئے ہیں وہاں سے ایم این اے ہیں 2, ایک کہہ رہے ہیں کہ میری گاڑی کے اندر پولیس بیٹھ چکی ہے اور میں جمہوریت کے لیے آخری جدوجہد کر رہا ہوں, اور گاڑی پہ جا کے نہیں تو وہ ایک خبر وہ بھی آپ نے سنی ہے نا, ایک خبر وہ بھی سنی ہے کہ ایک جگہ پہ باقاعدہ برات بن کے یہ جال سازی سے یہ لوگ آگے اسلام آباد کی طرف نکلے ہیں, شاید فیصل آباد ہی تھا. پولیس نے جب ان کو چیک کیا, دلہے کو چیک کیا اور جب براتیوں کو چیک کیا, پتہ چلا کہ یہ تو سارے, اس پہ بڑا خوفناک فکرہ آ رہا تھا, لیکن ہماری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, یہاں بول نہیں سکتے, اس لیے دادا 2 پارٹیز ہیں, ایک پارٹی نے ملک کے لیے اپنی سیاست قربان کی, اور دوسری پارٹی اپنی سیاست کے لیے ریاست قربان کرنے پہ لگی ہوئی قربان کر رہی ہے. حالانکہ وہ بابا جی جنہوں نے کہا تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ,
खुद अपना सारा कुछ बचा के इस वक्त कनाडा बैठे हुए हैं। आज उन्होंने तस्वीर शेयर की है जिसके अंदर बाबा जी भी हैं, उनके 2 साहबजादगान हैं, फिर उनके साहबजादगान के साहबजादगान हैं। अच्छा, तो शादी भी जो बाहर हुई है, हाँ। शादी भी बाहर करते हो हैं। सकता है मुस्तकबिल में, मगर इधर आगे कहते हैं सादगी से PTI करें। ने देखिए दादा मुस्तकबिल भी नहीं, आप देखिए कि बानी ने अपने बच्चे भी बाहर भिजवा दिए, ठीक है, कासिम और सलमान। ताकि जाए हैं? कासिम और सलमान। मैं सलमान अली मैं पार्टी। कासिम हैं? सलमान देखें जी, कासिम नहीं सर, सलमान सलमान देना। दादा मैं भी हूँ लेकिन तीसरा नाम मना है। मना है, वो लेना मना है इसलिए आज सिर्फ इशारे चलेंगे। जी 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 दादा अच्छा अच्छा, इसमें एक बात मैं उसकी तरफ जाना चाह रहा था। देखिए बात ये है कि आप ये कहते हैं कि जी बानी पीटीआई तो बहुत ही कोई अजीम शख्सियत है, उनसे अगर गलती हो जाए तो अपनी गलती से रजू कर लेते हैं। वो कई दफ़ा कौम से माफ़ी मांग चुके हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कि मैंने ये बात गलत की, मैं माफ़ी चाहता हूँ। यार 9 मई की माफ़ी मांग ले। नहीं दादा, अभी उनकी बीवी ने जो बयान दिया उस पर माफी मांग ले। मतलब नहीं, उसको भी कह दिया कि सियाको सबाक से हट के मेरी बीवी के बयान वीडियो का बयान को करा मुस्तहिल था, किया को गया। सबाब। अब देखो ना, जर्नलिस्ट हर बार कसूरवार ठहराते हैं। भाई, ये तो अब तो अल्लाह का वीडियो लाख आ लाख गई ना शुक्र मेरे है। भाई। मैं वही कहता हूँ। हाँ, अब 9 मेरी तो एक गुजारिश है यार, 9 वो क्या कहते हैं हमारे DGI मुकाओ यार गाल शरीफ साहब, वो यही कहते हैं ना कि कौम से माफी मांग ले, हमसे भी ना मांगे, कौम से माफी मांग ले, ठीक है, उस पे माफी नहीं मांगनी। मुझे पता चला है, आकड़। मुझे पता चला है, आकड़ की रिविजन मुझे पता चला गया। हाँ वही, वो बस आकड़ की वो दी फिर मशहूर वही है, की मैंने वही। नहीं बताना। हाँ, किसी ने मैंने नहीं नहीं बताना। ये कहा गया मसूफ को, मसूफ की तरफ से तो वो जो आपने बताया ना अलीमीन जी। गंडापुर और बैरिस्टर साहब, वो तो आके उन्होंने एक ही बात कही कि हम मजबूर हैं, हमें कहा जा रहा है कि जाके ये कह दें कि रिहाई दे दें। हाँ, अल्लाह वास्ते रिहाई दे दे, रिहाई दे दे। अल्लाह बिल्कुल वास्ते रिहा रिहाई कर मांगनी है दे। तो अदालतों में जाएं। रिहा कर दे, बस एक दफा रिहा कर दे, यार एडे जज्बात नाल ते ओदे भी नहीं किया होना जितने जज्बात के साथ बस आप कह रहे आखिरी दफा रिहा कर दे। अल्लाह की कसम है, मैं दोबारा यार बात सुने, लीडर बनो यार। आपने देखें, पीपल्स पार्टी पे माजी में, नून पे आपने ही, ये नहीं मैं कहता कि मुकदमेआत बाहर बनाए चले, पिछलों ने बनाए, आपने उन्हीं को पकड़ के इनको पीटीआई, नून को, पीपल्स पार्टी को और दीगर जमातों के कायदीन को आपने गिरफ्तार करवाया, इनके लंबे लंबे ट्रायल करवाए, और क्या हुआ, इन्होंने तो नहीं कोई लंबी लंबी कॉलें दी, रोने इन्होंने तो पिटने तो नहीं अदालतों के डाले। पास जी। गए, अदालतों से रिलीफ लिया, और साबित हुआ, जब तक रिलीफ नहीं लिया उस वक्त तक जेल भुगती। जेल भुगती। और आप क्यों नहीं अदालतों की तरफ जाते? असल में इनको पता है ना, ये अदालतों की तरफ नहीं जाते, ये उनकी तरफ जाने की ख्वाहिश करते हैं, और वो इनको बस, अब मैं क्या कहूँ, वो उनसे बात भी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हाँ, हुकूमत से जमहूरियत की बात करें, करते हैं, सियासतदान जमहूरी किसी वजह से बात नहीं करना चाहते आपस में बात करें और मामलात को हल करें, हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, वैसे इनके यहाँ भी ना 1 से ज़ायद ग्रुप है, ये तहरीके इंसाफ के अंदर कुछ बड़े मीसने बन के ना, नहीं अब तो और ज्यादा ग्रुप दर ग्रुप हो गए नरम हैं। नरम बन के ना, तो बैठ के देखें जनाब, जमहूरियत डायलॉग का नाम है, हुकूमत को फौरी तौर पर डायलॉग करना चाहिए। तो तो मामलात आगे तो से- ज्यादा डायलॉग से ही नहीं, हल होते आगे हैं ना, नहीं, बिल्कुल ये डायलॉग से हल सड़कों होते पे हैं। निकल के गुंडागर्दी भाई, करने से तो नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल डायलॉग से हल होते हैं, लेकिन ये कौन कहता है कि मैं इन सियासी लीडरों से मुज़ाकरात नहीं कर सकता? हाँ। ठीक है, फिर भाई आप किनसे मुज़ाकरात करेंगे? मैं तो उनसे मुज़ाकरात करूंगा, तो उन कहते हैं कि खसमा खास ही तेरे नाल मुज़ाकरात नहीं कर दे, तो हम क्या करें? वो उन आपको लिफ्ट नहीं करा रहे, इनके उनके, और आप जो है सिर्फ उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो कौम क्या करे? चौथे के दिन आपने कॉल दी होती है, हर महीने कॉल दी होती है आपने, जिस तरह तनख्वाह आती है ना हर महीने, उस तरह इनकी कॉल आती है। और ये योमिया, कॉल का रिजल्ट है कि लोग अब निकलना छोड़ गए, लोगों ने छोड़ दिया अब देखें साथ। पूरा लाहौर, पूरा पंजाब, पंजाब, सिंध, मैं बता रहा बलोचिस्तान, हूं ना, केपी सब। बागों में सुबह लोगों ने सरदाई पी। आज वफाकी वजीर, यार तो अनुसरदाई क्यों नहीं बोल सुने, वफाकी वजीर, मैं तो आज मैं देख के बड़ा खुश हुआ, हमारे वफाकी वजीर अता तारर साहब गाड़ी लेके इस्लामाबाद की सड़कों सड़कों पे पे फिर रहे घूम हैं, और एक वो पार्क में भी चले गए, बच्चे बच्चे खेल रहे वहां थे। खेल बच्चे रहे खेल हैं, रहे हाय 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 हाय, अपने वालिदैन के साथ भी मौजूद हैं लोग। इस्लामा, वो बात दुरुस्त है
کہ راستے بھی بند ہیں، لیکن جہاں راستے بند نہیں ہیں ود ان سٹی، جیسے آپ اور میں سارے اپنے اپنے گھروں سے چل کے یہاں تک آئے ہیں، اسی طرح پاکستان کے سارے شہروں میں ود ان سٹی لوگ آسانی سے موو کر رہے ہیں. صرف راستے وہ بند کیے ہیں جو سٹیٹ نے سمجھا ہے کہ اس طرف جانا ان کا ان حالات میں ضروری نہیں ہے. ان کا نہیں، ان کے ساتھ دہشت گرد بھی تو ہے نا، 190 ارب کا ان کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی تو ہے نا. دیکھیے آپ میری بات سنیے، ہاں جی، جو اس احتجاج کو یکے از لیڈ کر رہے ہیں نا، وہ اس صوبے کے چیف منسٹر ہیں جہاں پہ ایک علاقے کے اندر 36 سے زیادہ بے گناہوں کی زندگیاں لی گئی ہیں. اور مجھے شدید تکلیف ہے آج اس لمحے کے اوپر، 3 دنوں میں کیسے خوفناک واقعات میں عرض کر رہا ہوں، مجھے شدید تکلیف ہے کہ ان کے اب تک کے ایجنڈے کے اندر جو انہوں نے تقاریر کی ہیں، جو انہوں نے بڑکیں لگائی ہیں، ان معصوموں کے خون کا کہیں ذکر نہیں، کہیں کہیں ذکر نہیں. ٹھیک ہے. بالکل. اور ابھی بھی وہاں پہ آگ بھڑک رہی ہے، ابھی بھی وہاں پہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، لوگوں کے زندہ رہنے کا حق چھینا جا رہا ہے. لیکن آپ اس شخص کی کیلسنس دیکھیے، آپ اس کی جسے کہتا ہوں درندگی کا لیول دیکھیے کہ اس کی گفتگو کے اندر ایک لفظ ان 37-36 شہداء جو ہیں ان کے بارے میں نہیں آیا. اور وہ آگ مسلسل. یار ان لوگوں سے ہم توقع کریں کہ یہ کسی کے حقوق کی بات کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ کے اور میرے مستقبل کی بات کرنے جا رہے ہیں. یہ اتنے بے رحم لوگ ہیں، مطلب کہ اب میں کیا کہوں یار، میرے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. یعنی ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اور وہ اس صوبے کے شہری ہیں، اس کا حصہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے. اور رضیدہ اگلی بات پتہ کیا ہے؟ اگلی بات یہ دیکھیں، ابھی ہمارا پروگرام لائیو چل رہا ہے، اس وقت میری گھڑی پہ 11:45-46 ہو چکے ہیں، اور یہی ٹائم ہے. ان کو یہ کہا گیا ہے، ان کو جو آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، کہ اگر آپ 12 بجے تک یعنی کہ 24 نومبر تک اسلام آباد کی حدود کو ٹچ نہیں کریں گے تو تویز دھاگے والوں نے کہا ہے کہ تسی فارغ فارغ. اب کیا کریں گے؟ پر لگا کے آئیں گے. محترمہ کی بھی ایک کلپ میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جلدی چلیں، ہمیں اسلام آباد کی طرف ریسٹ نہ کریں، بلکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں نماز پڑھ لینے دیں. وہ کہتی نماز ہوتی رہے گی. میری گھڑی میں 50 منٹ ہو چکے ہیں. ہاں ہو گئے ہیں نا. تو وہ چاہ رہی ہیں کہ یہ ٹائم ختم ہونے سے پہلے وہ اسلام آباد کی حدود میں قدم رکھ دیں. یہ ان کو ہدایت دی جا رہی ہے. ہدایت دی جا رہی ہے. میں نے بھی وہ کلپ سنا ہے کہ مطلب کہ وہ ان کو آگے بڑھنے کا کہہ رہی ہیں. یہ ان کے مرشدوں نے کہا ہے، پتہ نہیں، موکل نہیں. وہ مرشد لینگویج ہے ان کی. اب یار بات ہے، آپ نے کیلکولیشن کی ہے. جلدی سے لاسٹ والی بات ہے. میرے پاس اتنی فوٹیج آئی ہے تو میں اس میں دیکھا ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، شاید مجھے پتا نہ چلا ہو موکل کتنے ہیں تے بندے دے پتر کی. بس آپ ایک بندہ لائیں گے، 10 میرے موکل ان ساتھ میں ہوں گے. تو میں نے کہا کہ اگر ایک بندہ ہے اور باقی 10 موکل ہیں تو یہ مطلب ہے کہ بیڑے ہی غرق ہوئے پے نے، کیونکہ جتنے کے لوگ ساتھ ہیں اگر ان کو 10 سے آپ ڈیوائیڈ کریں تو وہ تو بہت تھوڑے لوگ. امین حفیظ، جب آپ اقتدار میں تھے آپ نے اپنی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. ایون کہ کے پی میں تو 12 سال آپ نے اقتدار دی ہے ہی نہیں. میں نے ان کی بات کی ہے. دیکھیں نا رسیدہ تھا اقتدار دیا دیکھیں، کوئی معافی مانگے کوئی معافی مانگے نہ مانگے. میں نے قاسم کے ابو کی بات کی تھی، کوئی معافی مانگے نہ مانگے، میں امین حفیظ سے معافی مانگتی ہوں. اور یہیں پہ امین صاحب ناراض بالکل نہیں ہونا، اجازت کا ٹائم ہے. اقتدار پھر میرے کو لو صاحب بالکل ٹھیک، پھر میں دوں گا پورا حساب. ورنہ صاحب لو سلمان کے ابو، انہوں نے کہا دادا، انہوں نے کہا دادا آپ سلمان ہیں، آپ سلمان ہیں، آپ قاسم کے ابو سے دیکھیں نا بچے بڑے عزیز ہیں. قاسم اور سلمان کے ابو کو کہا کے بارے میں کہا گیا دادا کہ یہ تم کس کو اٹھا لے ہو، اس کا مطلب تم خود نہیں آئے تھے، تمہیں کیوں اٹھا کے لایا تھا. اس کے ساتھ ہی مجھے اور امین حفیظ اور رضی دادا کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.